فوری طور سے پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے کہ کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو سکے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان چھوڑ کے ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھے، فیصلہ اکٹھے کریں، سب فوج کے جرنیلوں کو مل کر مجبور کریں کہ آپ آئین کے ماتحت رہیں، کیونکہ آپ سے یہ ملک نہیں بنا، ہم سے بھی نہیں بنا، لیکن ہم سے اس لیے نہیں بنا کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا اور آپ ہمارے خلاف لگے رہے، اور آپ کشمیر کے ایشو کو فار گاڈ سے چھوڑ دیں، یہ ختم ہو گیا ہوا ایشو ہے۔ آج کا جرنیل جو مجھے نظر آتا ہے یہ باجوہ صاحب، اس نے ایک اچھے جرنیل کا انداز اختیار کیا ہے، تھوڑا سا اس نے آرمی کا امیج نیچے ہونے دیا ہے، وہ کرے، اکٹھا کرے ان پارٹیز کو، انہیں بٹھائے، خان صاحب کو کرے مجبور، بیٹھ لوگوں کے ساتھ، پاکستان دوبارہ ٹریک پہ آ جائے گا۔ آج بہت بڑا موقع ہے کہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے قدرت کی طرف سے، اس کا ایک پہلو جو مثبت نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو غصہ تھا دنیا کی کمیونٹی کو، جو آئسولیشن تھی پاکستان کی، جسے شہباز شریف دور نہیں کر سکتا تھا، وہ اس ٹریجڈی، مظلوم لوگوں کی موت نے وہ دور کر دیا ہے۔ یو آر ناٹ آئسولیٹڈ، دنیا آپ سے محبت اور ہمدردی کر رہی ہے، تو اگر اس وقت مجبور کر کے بٹھا دو، موومنٹ اس کی روک دو سختی سے، وداؤٹ امپوزنگ مارشل لا، آپ دنیا کی پوری ہمدردیاں اور طاقت آپ پر نچھاور ہو جائے گی، آپ کچھ نہیں، آپ 20 to 25 بلین ڈالرز کی ایڈ لے لو گے، اس کے بعد آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا ٹائم، بلڈ کرو، اور پھر اگلا جو حل ہے، بلڈ یور انڈسٹری۔ سمپل اور کانکریٹ لفظوں میں میں تجویز دیتا ہوں، آپ اس ملک میں اعلان کر دو، ہر وہ آئٹم جو امپورٹ ہوتا ہے اس کو امپورٹ لیول کا جو بھی بندہ پروڈیوس کرے گا، جو بھی فیکٹری لگائے گی، اس فیکٹری کو 5 سے 10 سال کی چھوٹ ہے ٹیکس کی، اس کو میڈل دیں گے۔ انکریج کرنے کے علاوہ لوگوں کو بار بار انسپائر کرو کہ یہ بناؤ، یہ بناؤ، یہ بناؤ۔ آپ ایک ادارہ بنا دو جو پی سی ایس آئی آر بنایا تھا اس طرح کا نہیں، جو لوگوں کو تجویزیں دے کہ یہ بناؤ، یعنی آپ امپورٹ کو پہلے روکیں اور کچھ نہ کریں، اب نہیں، کرپشن دور نہیں فوراً ہوگی۔ آپ جب پروڈکشن کرنی شروع کریں گے تو جو پروڈکشن کرنے والی نئی انڈسٹری نکلے گی اس کے مالک خود کرپشن کو روکیں گے، کیونکہ آپ جب یہ گارنٹی کریں گے نا کہ وہ ورلڈ کوالٹی کا سامان بناتے ہیں تو ان کے اندر ایک نیچرل انسینٹیو آ جاتا ہے کہ ہمیں کرپٹ طریقے سے روکنے والے جو ہیں انہیں شکست ہو، ان کے خلاف آپ کی ریزسٹنس نیچرل ہوتی ہے، تو وہاں سے جرم نکلے گا اینٹی کرپشن انڈسٹریلسٹ کا۔ ابھی تک گملے میں اگنے والی انڈسٹری تھی، اس انڈسٹری کے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کرپٹ ہیں، کیونکہ وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مجھے باہر سے امپورٹ ہو رہی، اس میں سے آدھے پیسے تو میں نے ویسے باہر رکھتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے نا آپ نے یہاں بنانا ہے، آپ کو 10 سال ٹیکس فری ہے، لیکن آپ اس کی کمائی کسی باہر کے بینک میں نہیں جانے دیں گے، جو آپ پیمنٹ کریں گے ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کے لیے، وہ پیمنٹ گورنمنٹ کے سپرویژن میں ہوگی، اور صرف اتنی ہوگی جتنا ٹیکنالوجی کا انٹرنیشنل ریٹ ہے۔ اس کے لیے کمیشن بنا دیں ایک جو ورلڈ ٹینڈر ریسیو کرے، ایک انڈسٹری آپ لگانے لگے، اس کی ٹیکنالوجی جاپان سے کتنے کی ملتی ہے، سویڈن سے کتنے کی ملتی ہے، اور جرمنی سے کتنے کی، امریکہ سے کتنے کی، اس میں جو سستی ہے اور ایک ہی لیول ہے وہ لے لیں۔ یہ آگے ڈیٹیلز ہیں، مگر انڈسٹری کی طرف چلے جائیں۔ ایگریکلچر میں ڈیمز آپ نے نہیں بنائے، وہ بنانے کے آپ منصوبے بنائیں، ایک ایک کر کے ڈیم بنائیں۔ آپ کو فوری طور پر 2 چیزیں چاہیے، واہ خان پٹی کے تھوڑے سے ایریا سے آپ نے بجلی لینی ہے کرغستان سے، جو کہ آپ کو آج بھی لاکھوں کلو واٹ اویلیبل ہے، انتہائی سستی۔ ان کے پاس
تقریباً کوئی 1,75,000 میگا واٹ بجلی سرپلس ہے. آج تو کنفرم کر دیا نا پیوٹن نے کہ جی آپ کے بارڈر تک ہم نے انفراسٹرکچر بنا دیا ہوا ہے گیس کا, آپ جب چاہو لے لو. جو افغانستان اور پاکستان کا ایک کاریڈار ہے جہاں سے آگے آنی ہے وہاں تک انہوں نے بھیجی ہوئی ہے, وہ گیس آپ لے لیں. اب آپ گیس لے لیتے ہو تو آپ فرٹیلائزر سستا بناؤ, ملک کی اکنامک کنسٹرکشن پہ لگ جاؤ. چائنا کو نو کہہ دو کہ جناب ہم آپ کو پیمنٹس دیں گے آہستہ آہستہ, ساری جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد ہم آپ کے قرضے جلدی نہیں دے سکتے, پلیز ہمارے ساتھ جنگ ہمارے اوپر امپوز نہ کریں, غصہ نہیں کریں, ہم محتاج ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر چائنا آپ پہ بلی کرنے کی کوشش کرے تو رشیا, چونکہ آپ رشیا سے 2 ملکوں سے رابطہ بنائیں گے, رشیا ایک تو آپ کا ڈیفنس ہوگا. پھر ٹرمپ آ رہا ہے 22 کے نومبر کے الیکشن میں ٹرمپ جیت رہا ہے, ٹرمپ پارٹی کی حکومت آ رہی ہے. اس کے بعد 24 میں ٹرمپ سویپ کر رہا ہے. اچھا, تو یو ہیو آل دی پوائنٹس ان یور فیور. آپ کو چائنا کو روکنے والی وہ پارٹی امریکہ میں مل جائے گی. ابھی بھی اوپنلی چائنا کو سپورٹ نہیں کرتے ڈیموکریٹ بھی, گرچہ وہ ان کے ساتھ ہیں اندر سے, لیکن وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ چائنا پاکستان پہ حملہ کر دے. انڈیا بھی آپ کو سپورٹ کرے گا کہ اگر چائنا سے آپ تھوڑے سے اختلاف کرو گے, آپ ان نیچرل الائنس میں ہو چائنا کے ساتھ. دی اونلی کنٹری ان دی ورلڈ از پاکستان جس کا چائنا سے صرف اس لیے غلامی کا یا تابعداری کا رشتہ ہے کیونکہ وہ آپ انڈیا سے دشمنی, آپ بائی لیٹرلزم کا عجیب تماشا آپ نے بنایا. انڈیا آپ کو نہ کچھ دے لیکن آپ کو تنگ نہیں کرے گا. آپ کشمیر کے ایشو کو ختم نہیں مانتے, نہ مانو, لیکن اسے کچھ عرصہ کولڈ سٹور میں رکھ دو. ویسے بائی دی وے کبھی کشمیریوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے حق میں آج بیان نہیں دیا. آپ کو بڑا پرابلم ہے, آپ روزانہ بیان دیتے ہو. بلاول صاحب گئے تھے اناج کی بات کرنے اور واپس آ کے فرمایا کہ کشمیر پہ ڈٹ کے بات کی میں نے. غور کریں, آپ اناج کی بات کرنے گئے, وہ تو آپ نے آ کے بتایا نہیں کہ میں نے کیا بات کی. لیکن یہ آپ کی پالیٹکس کا وہ مزاحیہ پہلو ہے کہ آپ نے ایک نہایت بے لذت فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ جب آؤ ایک کشمیر پہ بیان ٹھوک دو. انڈیا کو آپ چلے نہیں مدد کرے گا, کم از کم بلوچستان میں خرابی بند ہو جائے گی. بلوچستان میں آپ چائنا کو کہیں کہ جی ہمارا سینڈک کا اور سکینڈک کا جو معاہدہ ہے وہ ختم, ہم نے اپنا کاپر اور گولڈ خود بنانا ہے, مہربانی کر کے ہمیں آپ معاف کریں. جاپان کو کہیں کہ ہم نے کرومیم کے ذخائر آپ کو مزید نہیں دینے, اس پہ ہم نے خود اپنا کروم سٹیل بنانا ہے. آپ اپنی سٹیل مل پرائیویٹ انڈسٹریل جو بھی بولی دیتا ہے اس کو بیچتے ہیں. آپ چائنا سے اور دنیا سے سٹیل نہ منگوائیں, اپنا سٹیل مل پرائیویٹائز کر کے اپنی ریلوے پرائیویٹائز کر دیں, آپ اپنی انشورنس کمپنیاں پرائیویٹائز کر دیں, اسٹیٹ لائف کو آپ ریلوے کو کر دیں, آپ اس کو انڈسٹریلائز وہ کر دیں پرائیویٹائز, ریونیو آ جائے گا, بہتر چل پڑے گی. کیونکہ پرائیویٹ جو مالک ہوگا اس کو درد ہوگا, آپ کا جو اسلام آباد میں بیوروکریٹ بیٹھا ہے وہ نہیں چلا سکتا. آپ بند کر دیں ہاؤسنگ سکیمز کو بائی لا, دیر ول بی نو فردر ہاؤسنگ سکیمز. جتنے بھی اکاموڈیشنز بنے گی وہ ملٹی سٹوری بلڈنگز میں بنے گی. ویری نائس, ویری نائس. ہم اور زمین برباد نہیں ہوگی. جتنی زمینیں لوگوں نے صرف انویسٹمنٹ کے لیے 4 دیواریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں, ان کو اسٹیٹ آرڈر کر دے کہ وہ جلد آپ وہاں سے اپنی 4 دیواریاں ختم کر کے وہ ان کو ایگریکلچرل لینڈ بنا دیں.
ہم آپ سے نہیں لیتے لیکن ہمیں شو کریں کہ آپ نے کیا ایگریکلچر پروڈکٹ دی ہے. وہ ساری نوٹڈ ہیں, وہ جہاں جہاں ہیں نظر آ رہے ہیں. وہ 8-8 10-10 15-15 کنال کے چوگردے بنائے ہوئے ہیں جہاں کچھ نہیں ہے, کتے وہاں پیشاب کرتے ہیں, اور وہ 8-8 سال سے پڑی ہیں. کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی وہاں نہیں رہتا. میں نے دیکھے ہیں, میں وہ لاہور کے ارد گرد, ملتان کے ارد گرد, گجرانوالہ کے ارد گرد, آئی مین ایوری ویئر اتنے علاقے آپ نے برباد کیے ہوئے ہیں جہاں کوئی ایگریکلچر نہیں ہوتا. وہ سارے آپ ایگریکلچر میں واپس لائیں. دریاؤں کے گرد آپ بند نہیں ابھی بنا سکتے تو لیکن جتنے ڈیم ہو سکتے ہیں ان کے منصوبے بنائیں, اور وہ انٹرنیشنل اداروں کو آپ ٹھیکے دے دیں, وہ بنائیں, وہ اس کا ریونیو لیں. لیکن آپ کم از کم یہ کریں گے کہ آپ کے ملک میں مزید تباہ ہونے کا عمل ختم ہو جائے گا, اور آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آنا شروع ہو جائے گا. لوٹ کے لے جانے والے کوئی نہیں لوٹ کے لے جائیں گے, وہ جو وہاں سے نفع آتا ہے وہی لیں گے نا. وہ آپ ٹھیکے دے دیں ڈیمز کے, دنیا کا کوئی آ کے بناتا ہے وہ اس کی کمائی وہ لے, جو بجلی پیدا ہوگی وہ اس کے نفع لے جائے, لیکن ہمیں بجلی دے دیں. اور آپ کو ایک سر اس کا ایڈیشنل فائدہ ہوگا کہ جب بھی آفات آتی ہیں, جب بھی بارشیں ہوتی ہیں, وہ آپ کا ایک بجائے بربادی کے آپ کا سورس آف اسٹرینتھ ہو جائے گا. یہ راستے موجود ہیں, حل ہیں جو آپ کی اکانومی کو ٹریک پہ لے آئیں گے, اور آپ اگلے 10 برس میں ٹرن اراؤنڈ شروع ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا.